وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 40، درس نمبر 359. آج کا موضوع نیکی دراصل کب شروع ہوتی ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. اور اگر یہ لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ خدا نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا، اور خدا ان کو خوب جانتا ہے. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 40. لفظی ترجمہ: ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. اور اگر کوئی نیکی کرتا ہے، نیکی ہو تو اس کو کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ اجرا عظیما. اور اس کا اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دے گا اللہ تعالیٰ. سامعین کرام، مضمون گزشتہ مضامین سے منسلک ہے اور یہ دراصل وہی مضمون چلا رہا ہے، وہ اس کا بخل کا، کہ اللہ کی بندگی کرو اور احسان کرو مخلوق کے ساتھ اور بخل سے کام نہ لو، اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارو اور اللہ پہ ایمان لے آؤ اور یوم آخرت پر ایمان لے آؤ، تو اس میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہوگا. آج کا جو سبق ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یہ آیت یعنی آیت کا جو ایسا وہ ہے انداز، اور یہ گزشتہ آیت سے بہت اچھی طریقے سے یعنی ملتا ہے. اس میں انداز تھوڑا مختلف تھا، آج بھی وہی چیز ہے کہ گزشتہ آیت میں کیا تھا، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ان کا کیا نقصان ہو، مطلب اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے. یہاں بھی یہی بات ہے کہ اے لوگو، اے زبانی دعویٰ کرنے والو، تم تو ایمان لانے کو، اللہ پر ایمان لانے کو، اللہ کو اپنی منزل محبوب و مقصود بنانے کو خیال تمہارا یہ ہے کہ تمہارا نقصان ہو جائے گا، تمہارے حقوق کم ہو جائیں گے، تمہارے جو زندگی کا حاصل ہے اس میں کچھ کمی ہو جائے گی، تو یہ خیال تمہارا غلط ہے. اللہ سے کچھ کمی، اللہ کی طرف سے کچھ کمی ہو انسان، اور وہ بھی جب وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے اور اللہ ہی کو اپنی منزل بنا لے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا.
تو اس آیت کے مفہوم کو ذرا آپ دیکھیں اور غور کریں تو اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، یعنی وہی آیت وہی ہے جو گزشتہ تھی، لیکن انداز تھوڑا سا زیادہ زوردار ہے۔ اس میں یہ تھا کہ بھئی تمہارا کیا نقصان ہو جائے گا اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے اور یوم آخرت پر ایمان۔ اس میں یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تو اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، تم تو بڑے نقصان کی سوچ رہے ہو۔ عام طور پہ سامنے کرام بات یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان، خاص طور پہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، مکمل رجوع اللہ یا زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لینا، اس میں ہم تھوڑا نقصان سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی زبان سے تو نہیں کہتے لیکن نقصان سمجھتے ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، ہمارا جو وہ ہے یعنی جو ڈر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان جو ہے تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، غریب ہو جاؤ گے، تمہارے فقر مطلب تم کچھ حقوق تمہارے کم ہو جائیں گے۔ فقر کا یہ صرف ظاہری معنی نہ لیں، فقر ہم کہتے ہیں پیسے نہ ہونا، نہیں، فقر کا مطلب کچھ ظاہری نقصان ہو جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پہ میں عرض کروں، گریڈ 26 کا افسر ہے، وہ ایمان اگر لے بھی آتا ہے، وہ کہتا ہے میں داڑھی نہیں چھوڑوں گا، اس سے میرے وقار میں کچھ کمی آ جائے گی، میری پوزیشن گھٹ جائے گی۔ آپ سوچ سکتے ہیں آج ہمارے جو وزیر اعظم ہیں 2020 میں، آرمی چیف ہیں اور جو چیف جسٹس ہیں، تینوں کی چہرے پہ سنت نہیں ہے۔ آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ تینوں جو ہے یک زبان ہو کے سنت کے مطابق داڑھی چھوڑ دیں؟ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک کھلبلی مچ جائے گی دنیا میں، یہ لوگ کہتے ہیں نا کھلبلی مچ جائے گی، اور ہم تو ویسے ہی دہشت گرد مشہور ہیں، اور ہم جب سنت کے مطابق داڑھی چھوڑ دیں گے تو یہ کیا لوگ تاثر لیں گے اس کا۔ یہ تو میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں، اور آپ کی سوچ اور میری سوچ تو ایک ہی ہے، یعنی بنیاد پرست۔ اب بھی ہم پہ بنیاد پرستی کا لیبل لگتا ہے، اور پھر تو اور بھی ہم تینوں اکٹھے ہو کے، تین ستون تو ہے نا، یعنی عدلیہ ہے اور فوج کو لگا لیں اور وزیر اعظم صاحب اور صدر صاحب کو بھی لگا لیں، ان کی بھی داڑھی شریف نہیں ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس میں ہمارے حکمران یہ تصور نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں ہم وہ خود تصور نہیں کر سکتے کہ شریعت کے مطابق ہم داڑھی اپنے چہرے پہ کیوں سجائیں، وائی بٹ وائی، یہ سوالات ہوں گے۔ یہ میں ویسی دیکھیں، یہ تو میں ویسی مثال آپ کو سمجھنے کے لیے دے دوں، آپ کے ذہن میں بھی بے شمار سوال ہوں گے، بے شمار خطرات ہوں گے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ آپ دیکھ لیں اپنی اولاد کو مکمل اللہ کی طرف آپ راغب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، دین کی طرف اگر کوئی، عام طور پہ ہمارا یہ وہ ہے کہ جو بچہ دین کی طرف رجحان رکھتا ہے اسے ہم سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہ کرو۔ میں خود اپنا جو بچپن کا واقعہ ہے، آج سے میرے خیال سے 45 سال پہلے کا، میرے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، داڑھی آ رہی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دی تھی، مسجد کی ادھر ادھر میرے محلے میں تھے، میرے ابو کے دوست تھے، وہ مجھے کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کہیں ابو کے دوست تھے، ظاہر ہے ہم بھی سلام علیک کرتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو تم، جورو کو کیا کھلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، ابھی تو نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اتنا عرصہ ہم بیچ میں بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ تو اسی وقت بوڑھے تھے، شیروانی پہنتے تھے اچھی طریقے سے، رہے یہ وہ، تو وہ کہتے تھے جورو کو کیا کھلاؤ گے، یہ کیا کر رہے ہو تم نے تو مسجد اور ادھر ادھر یہ کیا کر رہے ہو۔ تو یہ ایک انداز ہے ہمارا معاشرے کا کہ ہم دین اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ایک تو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی، سچی بات یہ ہے، ہمیں
نہ ہم سوچتے ہیں، نہ ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ دین ہے کیا۔ دین تو ظاہر کا نام نہیں ہے، دین تو اندر باطن آپ کا خالص اللہ کے لیے آپ لبیک کہتے ہیں، وہ اصل میں دین ہے۔ ایک آدمی ظاہر شریعت کو لے بھی نہیں سکتا، کچھ ٹوٹا پوٹا لے اور اس کا باطن نیت دنیا کی ہو تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے چہرے پہ داڑھی سجا لی، امامہ باندھ لیا، چوغا پہن لیا تو آپ کوئی جنتی تھوڑی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کی نیت دیکھے گا۔ اور سب سے پہلے جہنم میں وہ لوگ جائیں گے، دیندار لوگ جائیں گے، جن کے اعمال بالکل ٹھیک تھے۔ ایک عالم صاحب تھے جو ساری زندگی علم سیکھنے اور سکھانے میں لگے رہے۔ ایک سخی تھے جو اللہ کی راہ میں بے درے خرچ کرتے تھے۔ ایک شہید جو اللہ کی راہ میں لڑے، خود بھی جان دے دی، اوروں کو بھی جان لی کافروں کی۔ تینوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جہنم کا ایندھن بنائے گا، اسے جہنم کی آگ کو ان سے بھڑکایا جائے گا۔ ان کی نیت خالص نہیں تھی۔ ہماری تو نیت خالص نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے، صرف نماز روزے سے آپ کے باطن کا تو پتہ نہیں چلتا۔ عین ممکن ہے کہ ایک انسان شریعت کے تقاضوں پر چلنے کی حتی المقدور کوشش بھی کرتا ہو، کوشش کر رہا ہو، اور نیت اس کی دنیا کی ہو، تو آپ کی تو نیت ہی خراب ہوگی۔ تو آپ کے جو اعمال ہیں وہ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پہ ہے۔ بہرحال میں اپنی آیت کی طرف آتا ہوں، آیت نمبر 40۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ کوئی میرا نقصان ہو جائے گا یا میری حق تلفی ہو جائے گی، عام طور پہ تو ہم یہی، اب انسان کنجوس ہے، عام طور پہ جو صدقات وغیرہ ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ صاحب بڑے اللہ والے ہیں، وہ کوئی پیسے نہیں لیتے، پیسے نہیں لیتے۔ بھئی صدقات دینا تو آپ کا یعنی اگر کسی کو آپ صدقات دیتے ہیں تو اس سے تو آپ کا تزکیہ ہوگا۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل کوئی ایسا آدمی ہو کہ دنیا سے اس کو کوئی واسطہ ہی نہ ہو، نہ ہم اس کی مدد کریں، بس اس کو بھوکا ننگا چھوڑ دیں، تو بس وہ بڑا اللہ کا ولی ہوگا، اور اس سے پوچھے ہی نہیں، نہ اس کی کوئی خدمت کریں، نہ مالی نہ جانی، بس وہ تو اللہ والے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے۔ یہ ایک سوچ ہے ہماری۔ اور خیر دین کو تو بعض لوگوں نے پیشہ بنایا ہوا ہے، اس کی تو میں بات نہیں کرتا۔ بعض جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کچھ کہتے ہیں تو ان کی نظر لوگوں کی جیب پہ ہوتی ہے، لیکن اللہ والے تو ہیں ان کی نظر تو لوگوں کے دل پہ ہوتی ہے، جیب پہ نہیں ہوتی۔ ہاں جیبیں اگر کوئی مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ تو ابھی آپ نے مضمون سارا پڑھا ہے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ، ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے کہ یہ خرچ کریں، تمہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بخل جو ہے یہ بہت بری صفت ہے، اس کی تو میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں ویسی آج کی آیت کی بات کر رہا ہوں کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتا۔ جو بھی احکامات ہیں دین کے، ایک بات نوٹ کر لیں، وہ آپ ہی کی بھلائی کے لیے ہیں، آپ کی طاقت کے مطابق ہیں، آپ کی بھلائی کے لیے ہیں، اور آپ کی حق تلفی دنیا میں تو ہو نہیں سکتی، آخرت کی تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی حق تلفی نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول نے مثال کے طور پہ صدقہ ہے، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، بڑھاتا ہے، رد بلا بھی ہے اور صدقہ مال بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے قسم کھائی ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب یہ تو آپ کی سوچ ہے، آپ کنجوس ہیں تو اس کی تو کوئی علاج نہیں ہے، آپ بخیل ہیں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتا۔ اور یہ ایک ایسی آیت ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ دیکھیں ہماری معلومات تو اتنی ہے نہیں،
اب اللہ تعالیٰ خود اپنی پہچان کروا رہا ہے کہ میں، یہ ساری آیت آپ پڑھیں نا، وَإِن تَكَوْ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، میں تو ظلم نہیں کرتا، تم اگر نیکی کرو گے تو میں اس کو کئی گنا کر دوں گا. خیر اس پہ آتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں دین کو اگر آپ اختیار کرتے ہیں، زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں، اللہ کی بندگی کا ذہن بنا لیتے ہیں، اور مال و جان کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے پر آپ تیار ہوتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں، زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنا شروع کر دیتے ہیں اور مال و جان کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو آپ کے حقوق میں کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اس کا انعام دے گا، اچھی زندگی دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے. تو جناب ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یہ ایک ذہنیت ہے، ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں ہم نیکی کی طرف ہم راغب نہیں ہوتے. ہمارا تو ظاہر ہے کہ میں بھی آپ کے درمیان ہی رہ رہا ہوں، تو ہمارا ایک ہے کہ ہم آزاد زندگی، انسان آزاد زندگی گزارنا پسند کرتا ہے، جو چیز اسے اچھی لگتی ہے. گناہ زیادہ، یعنی بڑے گناہ، مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے، اب سگریٹ پینا مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ تو سگریٹ جو ہے عوام میں پھیلا ہوا ہے، ایک وبا ہے، وبا کی طرح ہے. سگریٹ کا بڑا لاکھوں کروڑوں روپے کے سگریٹ روزانہ پیے جاتے ہیں، تو یہ ایک عام چیز ہے. سگریٹ کی میں بات کر رہا ہوں، سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں. تو انسان کہتا ہے ہاں یار یہ تو یعنی اچھا ہوگا. آپ اس میں پھر اللہ کی مرضی کو نہیں دیکھتے. معاشرہ ہے، لوگ پی رہے ہیں، آپ کے ابو پی رہے ہیں، آپ کے بھائی پی رہے ہیں، آپ نے بھی چسکا لگا لیا. سگریٹ کی میں بات کر رہا ہوں، ایک چیز تو میں نے لینی ہے نا، ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. تو آپ کی تو ساری زندگی اللہ کی مرضی کی، تو آپ کی حیثیت، آپ کی نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کیا ہے. اب سگریٹ آپ نے مثال کے طور پہ شروع کر دیا، یا اللہ کی بندگی کی طرف کسی نے آپ کی توجہ دلائی، آپ کہہ رہے ہیں یار میں سگریٹ کی جو ہے یہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ تو مجھے بڑا محبوب ہے. بعض لوگ کہتے بھی ہیں مجھے سگریٹ ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو اب سگریٹ تو واقعی بعض لوگ جب عادی ہو جاتے ہیں اس کے، تو وہ بغیر سگریٹ کے تو ان کا گزارا نہیں ہوتا. لیکن اب یہ ہے نا کہ ہماری زندگی جو ہے، یہ تو میں نے آپ کو مثال دے دی کہ آپ پھر گناہ میں پڑتے رہتے ہیں، ہر جگہ آپ اپنی مرضی، اپنی خواہش کو ڈالتے رہتے ہیں سگریٹ کی طرح. گھر والوں سے سلوک ہے، آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، خاوند اپنی مرضی سے گھر والوں کے ساتھ، غصے میں آتا ہے تو اس کا اظہار کہتا ہے، کوئی چیز بری لگتی ہے تو غصہ ہو جاتا ہے، اور پھر بیوی جو ہے وہ بھی وہ تو ترکی پہ ترکی جواب دیتی ہے، پھر دونوں لڑ پڑتے ہیں. پھر نتیجہ جو ہے جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے بہت سی چٹائیاں جل جاتی ہیں، اعتماد کی فضا جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو بہرحال دیکھیں یہ دراصل یہ ہے نا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. یہ ایک تو ہماری زندگی جو ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہم نفسانی خواہشات ہی کے غلام ہیں، وہی ہمارا معبود ہے. نفس جو ہمارا دشمن ہے سب سے بڑا، وہ اس کے ہم اپنی مرضی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یہ ایک عام سی بات ہے، وہ گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہو یا اس کا میاں ہو، اپنی مرضی. تو بات یہ ہے کہ ایسے بات تو پھر خراب ہو جاتی ہے، بات بگڑ جاتی ہے کہ آپ ایک تو اللہ پر آپ کا یقین نہیں ہے، یوم آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے. اب شیطان آپ کو ڈرائے گا
دیکھیں یقین ہوتا تو آپ شیطان اگر ڈراتا بھی آپ کہتے کوئی بات نہیں، دیکھیں گے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، یعنی اللہ کی عزم کر لیتے اللہ کے راستے پہ چلنے کا، اور جو نقصانات شیطان کی طرف سے وسوسے ڈالے جاتے ہیں اس کی آپ پرواہ نہیں کرتے اگر آپ کا ایمان باللہ اور یوم آخرت ہوتا، لیکن نہیں ہے، اب آپ ڈرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس پیسے ہیں کچھ، وہ خرچ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے کہ بھئی یہ خرچ ہو جائیں گے تو پھر ہم تو خالی ہاتھ رہ جائیں گے، نہیں کرتے، حالانکہ حج واجب ہوتا ہے لیکن پھر بھی نہیں کرتے۔ اب یہ شیطان کا ڈرا ہوا کام آ گیا، کیونکہ آپ کا یقین باللہ اور یوم آخرت پہ نہیں ہے، آپ قبر کے لیے تیاری نہیں ہے، نہ تیاری کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں دنیا بس یہ میری جمع پونجی ہے، اس کو تو ہم نے خرچ نہیں کرنا، اور پیسے آئیں گے کوئی فالتو پیسے یا تو بہرحال یہ ہمارا ذہن ہے۔ یہ حج کی تو میں نے ویسی ایسی بات کر دی، زکوٰۃ دینے میں تساہل سے کام لیتے ہیں، خوشی سے نہیں دیتے، مجبوراً بہانے، یہ زیور تو میری بیٹی کا ہے، نابالغہ پہ تو زکوٰۃ ہی نہیں ہوتی، یہ تو اس کی ملکیت ہے، 100 بہانے آپ تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے، اصل میں تو ہم دنیا کی زندگی دنیا ہی کے لیے گزارنا چاہتے ہیں، اصل بات یہ ہے، بس دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، دنیا نظر آ رہی ہے، یہ ہماری سمجھ میں بھی آ رہی ہے اور اسی پر ہمارا یقین ہے۔ اب دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اب ایسے لوگ تو دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں اور ناراض بھی ہوتے ہیں۔ جوانی میں کوئی بیٹا چلا جائے آپ تو بڑے وہ ہوں گے، افسردہ ہوں گے، یہ کیا ہوا بھئی، یہ کیا ہو گیا، یا آپ کے ابو اچانک چلے گئے، یہ کیا ہو گیا بھیا، بھئی جو ہوا ہے وہ تو اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، آپ کو اس میں کیا تکلیف ہے۔ تو اصل میں تو بات یہ ہے کہ اللہ پہ جو مختصر بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نہ اللہ پر یقین ہے، نہ ہم ویسا یقین کرنا چاہتے ہیں جس کا ہم سے مطالبہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں مطالبہ بھی ہے نا ہم سے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم صحیح ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ تو ایسا تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پرخلوص بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم پرخلوص ہیں لیکن دنیا کے لیے ہیں، دنیا کے لیے پرخلوص ہے، دنیا ہی کی چاہت ہے۔ تو یہ ایک مطلب صورتحال ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن کی آیت ہے، تو کچھ بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، دیکھو سن لو اے لوگو، اللہ ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر بھی کسی پہ، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ ہے ہمارے ذہن میں، اس میں تو کوئی وہ شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے۔ خالص الرجوع الی اللہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کی طرف دنیا سے رخ پھیر کے محبتوں کا اللہ کی طرف کر لیں، یہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ دیکھو تم نیکی کی طرف آ جاؤ، نیکی کرو، نیکی کرو گے تو اس کا میں بہت بڑا اجر دوں گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، نیکی کیا ہے؟ نیکی شروع ہوتی ہے ایمان باللہ سے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اور میں اپنے آپ سے تو نہیں کہہ رہا، اللہ ہی نے قرآن میں فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا تم رخ مشرق کی یا مغرب کی طرف پھیر لو اور بس منہ اٹھا کے نماز پڑھنے لگو بنا کسی سوچے سمجھے۔ اول تو ایمان باللہ لے آؤ، وہ دراصل نیکی کی بنیاد ہے، اس کے بعد جو ہے باقی باتیں ہوں گی۔ تو اب نیکی یہ ہے، نیکی اسٹارٹ اس سے ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ترغیب دلا رہا ہے کہ تم نیکی کی طرف آؤ۔ نیکی میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں نیکی وَإِن تَكُ حَسَنَةً،
اگر کوئی نیکی ہو تمہاری تو اللہ تعالیٰ اس کا دگنا چوگنا 10 گنا اور 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے. ابھی اس کی بات کرتے ہیں. لیکن نیکی دراصل ایسی چیز ہے جو آپ کے یعنی اعمال کا جو وزن ہے وہ بڑھاتی رہتی ہے. حدیث میں آیا ہے کہ ایک کھجور اگر اللہ کی راہ میں تم صدقہ کرو تو اگر تمہاری نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا ثواب احد کے پہاڑ کے برابر کھجوروں کے صدقہ کرنے کے مانند کر دیتا ہے. اب پہاڑ تو احد کا آپ نے دیکھا ہوگا وہ کافی زیادہ ہے، لیکن پہاڑ تو پہاڑ ہے. جو بھی ہو، پہاڑ تو کوئی ڈھیری تو نہیں ہوتی، کوئی ریت کی ڈھیری تو نہیں ہوتی. پہاڑ تو اتنا جو ہے. اصل میں تو ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہے، اور نیکی کی ابتدا ہوتی ہے ایمان باللہ سے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. ایمان باللہ نہ ہو تو کوئی نیکی آپ کی نیکی نہیں رہتی. یہ بات نوٹ کر لیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں اور وہ ریاکاری کرتے ہیں. یراؤن، ہماری زندگی تو ساری ریاکاری پر مشتمل ہے. ہم ریاکار ہیں، ہم اللہ والے نہیں ہیں، ہم دنیا والے ہیں. دنیا والا، ہر دنیا والا ریاکار ہوتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. لیکن جہاں تک نیکی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھاتا رہتا ہے، کئی گنا کر دیتا ہے. کم از کم نیکی کا اجر جو ہے 10 گنا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی کرتا ہے اس کا اجر جو ہے وہ یعنی 10 گنا کم از کم. پھر آپ نے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی 700 گنا. ایک بھٹا، ایک دانہ، اس سے بالیاں، اس سے پودا ہوگا. 7 بالیاں تھیں، ہر بالی میں 100 دانے تھے تو 700. ایک دانہ 700. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہاں ہے وَیُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا، اور اپنی جانب سے اللہ تعالیٰ بہت اجر عظیم دے گا. تو دیکھیں، یہ ایک ذہن بنا لیں کہ ہمیں آخر کار اللہ کی بندگی کی طرف لوٹنا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں اور زندگی کی کامیابی بندگی میں ہے. اور اگر بندگی سے آپ کی زندگی خالی ہو، جیسا کہ آج کل ہماری زندگی بندگی سے خالی ہے، تو پھر یہ شرمندگی بنے گی. آج بھی آپ کھلے طور پہ دیکھ لیں کہ مسلمان جو ہے ذلیل ہے، خوار ہے. تو بہرحال ایک ذہن بنانا چاہیے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. ترجمہ سنا دیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو کئی گنا کر دیتا ہے اسے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دیتا ہے اپنے پاس سے بہت بڑا اجر. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ
وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ خدا کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو دو چند کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔